حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان بہت سی چیزیں شبہ والی ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ تو جس نے اپنے دین کو پاک کرنے اور اپنی عزت بچانے کے لیے انہیں چھوڑے رکھا تو وہ محفوظ رہا، اور جو ان میں سے کسی میں پڑ گیا یعنی انہیں اختیار کر لیا تو قریب ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائے، جیسے وہ شخص جو سرکاری چراگاہ یعنی رکھ کے قریب اپنا جانور چرا رہا ہو، ممکن ہے کہ وہ جانور اس میں داخل ہو جائے۔ جان لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، اس کے دونوں گواہوں اور اس کے دونوں گواہوں اور اس کے لکھنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے بڑے گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی بات کہنا۔ حضرت قیس بن ابی ورزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم تاجر اس وقت سماسرہ کہلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت کے وقت شیطان اور گناہ سے واسطہ پڑ ہی جاتا ہے، لہٰذا تم اپنی خرید و فروخت کو صدقے کے ساتھ منا لیا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور ایمانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت رفاع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عیدگاہ کی طرف نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خرید و فروخت کرتے دیکھا تو فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے لگے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی گردنیں اور نگاہیں اونچی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجر لوگ قیامت کے دن گنہگار اٹھائے جائیں گے، سوائے اس کے جو اللہ سے ڈرے، نیک کام کرے اور سچ بولے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو نقصان اور گھاٹے میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان جتانے والا، تکبر سے اپنے تہبند لٹکانے والا، اور جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے سامان کو بیچنے والا۔ حضرت صخر غامدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میری امت کو اس کے دن کے ابتدائی حصے میں برکت دے۔ حضرت صخر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سریہ یا لشکر کو روانہ کرتے تو اسے دن کے ابتدائی حصے میں روانہ کرتے، اور صخر ایک تاجر آدمی تھے۔ جب وہ تجارت کے لیے اپنے بندوں کو روانہ کرتے تو وہ بھی صبح کے وقت روانہ کرتے۔
پھر وہ مالدار ہو گئے اور ان کی دولت بڑھ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ 20 صاع غلے کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے کو اپنے گھر والوں کے لیے لیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور پگھلی ہوئی چربی جس میں کچھ تبدیلی آ چکی تھی لے کر چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 20 صاع غلے کے عوض جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے لے رکھا تھا گروی رکھی ہوئی تھی۔ قتادہ کہتے ہیں میں نے ایک دن حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس 1 صاع کھجور یا 1 صاع غلہ شام کو نہیں ہوتا تھا، جبکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول کرنے والوں سے فرمایا، تمہارے ذمے 2 ایسے کام کیے گئے ہیں جس کو درست نہ کرنے پر تم سے پہلے کی امتیں ہلاک ہو گئیں، یعنی ناپ اور تول۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹاٹ جو کجاوے کے نیچے بچھایا جاتا ہے اور ایک پیالہ بیچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ٹاٹ اور پیالہ کون خریدے گا؟ ایک آدمی نے عرض کیا، میں انہیں 1 درہم میں لے سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم سے زیادہ کون دے گا؟ تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 درہم دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو یہ دونوں چیزیں بیچ دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال بیچنے والوں سے بازار میں پہنچنے سے پہلے جا کر ملنے سے منع فرمایا ہے تاکہ اس کے ذریعے منافع خوری اور دھوکہ دہی روکی جا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے آنے والے سامانوں کو بازار میں پہنچنے سے پہلے آگے جا کر خرید لینے سے منع فرمایا۔ اگر کسی آدمی نے پہلے مل کر خرید لیا تو صاحب مال کو جب وہ بازار میں پہنچے تو اختیار ہے، یعنی چاہے تو وہ بیچے چاہے تو نہ بیچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہری باہر سے آنے والے دیہاتی کا مال نہ بیچے بلکہ دیہاتی کو خود بیچنے دے، تاکہ یہ نہ ہو کہ باہر سے آنے والے کو درست قیمت کا اندازہ نہ ہو اور اسے نقصان ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع محاکلہ اور بیع مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔ بیع محاکلہ کا مطلب ہے کہ کھیت میں درختوں پر لگے ہوئے گندم کے خوشے، خشک گندم یعنی درخت سے کاٹ کر جدا کی ہوئی گندم کے عوض اس طرح فروخت کرنا کہ خشک گندم کا وزن تو معلوم ہو مگر خوشے کی گندم کا وزن معلوم نہ ہو۔ بیع مزابنہ یہ ہے کہ خشک کھجوریں، درخت سے اتری ہوئی کھجوریں، تر کھجوروں کے عوض جو درخت پر لگی ہیں اس طرح فروخت کرنا کہ خشک کھجوروں کا وزن تو معلوم ہو مگر درخت پر لگی ہوئی تر کھجوروں کا وزن معلوم نہ ہو، صرف اندازہ ہو۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کی تجارت سے اس وقت تک منع فرمایا ہے جب تک کہ اس کا پھل پک نہ جائے، تاکہ خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کو بیچنے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ سیاہ پختہ ہو جائے، اور دانے یعنی غلے کو بیچنے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ سخت ہو جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل الحبلہ کی تجارت سے منع فرمایا ہے۔ حبل الحبلہ اس تجارت کو کہتے ہیں کہ جس میں یہ شرط ہو کہ اونٹنی بچہ جنے، پھر اس کا بچہ یعنی اونٹنی حاملہ ہو اور وہ جنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع غرر اور بیع حساد سے منع فرمایا ہے۔ بیع غرر یہ ہے کہ ایسی چیز کا سودا کیا جائے جس کی مقدار معین نہ ہو۔ بیع حساد یہ ہے کہ اس طرح سودا کیا جائے کہ خریدار کنکر پھینکے اور جس چیز کو کنکر لگے وہ چیز اس کی ہوگی۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، میرے پاس لوگ آتے ہیں اور اس چیز کو بیچنے کے لیے کہتے ہیں جو میرے پاس نہیں ہوتی، تو کیا میں اس چیز کو ان کے لیے بازار سے خرید کر لاؤں پھر فروخت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس کی خرید و فروخت نہ کرو۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس چیز کے بیچنے سے منع فرمایا جو میرے پاس نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کو بیچنے اور ہبہ کرنے سے منع فرمایا۔ ولا اس حق وراثت کو کہتے ہیں جو آزاد کرنے والے کو آزاد کردہ غلام کی طرف سے ملتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جانوروں کو ایک جانور کے عوض میں ادھار فروخت کرنا درست نہیں ہے، لیکن ہاتھوں ہاتھ نقد بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کو سونے سے، چاندی کو چاندی سے، کھجور کو کھجور سے، گیہوں کو گیہوں سے، نمک کو نمک سے اور جو کو جو سے برابر برابر بیچو۔ جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا اس نے سود کا معاملہ کیا۔ سونے کو چاندی سے نقداً نقد جیسے چاہو بیچو، گیہوں کو کھجور سے نقداً نقد جیسے چاہو بیچو، اور جو کو کھجور سے نقداً نقد جیسے چاہو بیچو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بقیع کے بازار میں اونٹ بیچا کرتا تھا، میں دیناروں سے بیچتا تھا، اس کے بدلے چاندی لیتا تھا اور چاندی سے بیچتا تھا اور اس کے بدلے دینار لیتا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے نکل رہے ہیں، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نقد قیمت کے ساتھ ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے پیوند کاری کے بعد کھجور کا درخت خریدا
تو اس کا پھل بیچنے والے ہی کا ہوگا، سوائے اس کے کہ خریدنے والا خریدتے وقت پھل کی شرط لگا لے۔ اور جس نے کوئی ایسا غلام خریدا جس کے پاس مال ہو تو اس کا مال بیچنے والے ہی کا ہوگا، سوائے اس کے کہ خریدنے والا خریدتے وقت مال کی شرط لگا لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کو جب تک وہ جدا نہ ہوں خرید و فروخت کو باقی رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والے اور خریدار کو جب تک جدا نہ ہوں دونوں کو خرید و فروخت کے باقی رکھنے اور ختم کر دینے کا اختیار ہے۔ اگر وہ دونوں سچ کہیں اور سامان کی خوبی اور خرابی واضح کر دیں تو ان کی تجارت میں برکت دی جائے گی، اور اگر ان دونوں نے عیب کو چھپایا اور جھوٹی باتیں کہیں تو ان کی تجارت میں برکت ختم کر دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والا اور خریدار جب تک جدا نہ ہوں ان کو اختیار ہے، سوائے اس کے کہ بیع خیال ہو، اور بیچنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے ساتھی یعنی خریدار سے اس ڈر سے جدا ہو جائے کہ وہ تجارت کو فسخ یعنی کینسل کر دے گا۔ بیع خیار یہ ہے کہ جدا ہونے کے بعد بھی واپسی کا اختیار باقی رہتا ہے، یعنی ریٹرن پالیسی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا ہو جانے کے بعد ایک اعرابی کو اختیار دیا، یعنی اگر وہ چاہے تو بعد میں چیز واپس کر دے یا سودا ختم کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا جانور خریدا جس کا دودھ تھن میں کئی دنوں سے روک دیا گیا ہو تو جب وہ اس کا دودھ دوہے تو اسے اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو ایک سا کھجور کے ساتھ اس کو واپس کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواری کا جانور جب رہن رکھا ہو تو اس پر سواری کی جائے، اور دودھ والا جانور جب گروی رکھا ہو تو اس کا دودھ پیا جائے، اور جو سواری کرے اور دودھ پیے جانور کا خرچ اسی کے ذمہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مکاتب غلام کسی دیت یا میراث کا مستحق ہو تو اسی کے مطابق وہ حصہ پائے گا جتنا وہ آزاد کیا جا چکا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکاتب جتنا زر کتابت ادا کر چکا ہے اتنی آزادی کے مطابق دیت دیا جائے گا، اور جو باقی ہے اس کے مطابق غلام کی دیت دیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے مکاتب غلام کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ زر کتابت ادا کر سکے تو اسے اس سے پردہ کرنا چاہیے۔ مکاتب وہ غلام ہوتا ہے جو یہ معاہدہ کر لے کہ جب وہ اتنی رقم ادا کرے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ زر کتابت اس رقم کو کہتے ہیں جو غلام ادا کر کے آزاد ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے پاس امانت رکھے اسے امانت لوٹاؤ، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ حضرت معمر بن عبداللہ بن ندلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، صرف گنہگار شخص ہی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعے وہ کسی مسلمان کا مال ہتھیا لے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرورت سے زائد پانی سے نہ روکا جائے کہ اس کی وجہ سے گھاس یا فصل کو سیراب ہونے سے روک دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نر کو مادہ پر چھوڑنے کی اجرت لینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کی کمائی اور کاہن کی مٹھائی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 غلام دیے جو آپس میں بھائی تھے، میں نے ان میں سے ایک کو بیچ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، علی تمہارا غلام کیا ہوا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے ایک کو بیچ دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے واپس لوٹا لو، اسے واپس لوٹا لو۔ حضرت رافع بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں انصار کے کھجور کے درختوں پر پتھر مارتا تھا، ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، رافع تو ان کے کھجور کے درختوں پر پتھر کیوں مارتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتھر مت مارو، جو خود بخود گر جائے اسے کھاؤ، اللہ تمہیں آسودہ اور سیراب کرے، اللہ تمہیں آسودہ اور سیراب کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غلہ خریدے تو اسے نہ بیچے جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی دوسرے کی سودے پر سودا نہ کرے اور نہ کوئی کسی کے شادی کے پیغام پر پیغام دے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان یتیموں کے لیے شراب خریدی تھی جو میری پرورش میں ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب بہا دو اور مٹکے توڑ دو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا شراب کا سرکہ بنایا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی وجہ سے 10 آدمیوں پر لعنت بھیجی، اس کے نچڑوانے والے پر، اس کے پینے والے پر، اس کے لے جانے والے پر، اس کے منگوانے والے پر، اور جس کے لیے لے جائی جائے اس پر، اس کے پلانے والے پر اور اس کے بیچنے والے پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اس کو خریدنے والے پر اور جس کے لیے خریدی گئی ہو اس پر۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی ریوڑ کے پاس دودھ پینے آئے تو اگر ان میں ان کا مالک موجود ہو تو اس سے اجازت لے،
اگر وہ اجازت دے دے تو دودھ پی لیں، اگر ان میں کوئی نہ ہو تو 3 بار آواز لگائے، اگر کوئی جواب دے تو اس سے اجازت لے لے، اور اگر کوئی جواب نہ دے تو دودھ پی لے لیکن ساتھ نہ لے جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بری مثال ہمارے لیے مناسب نہیں، تحفہ دے کر واپس لینے والا کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے لیے جائز نہیں کہ کوئی عطیہ دے کر واپس لے لے، سوائے باپ کے جو اپنے بیٹے کو دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نجش نہ کرو۔ نجش دھوکے ہی کی ایک قسم ہے کہ ایسا آدمی جو سامان کے اچھے برے کی تمیز رکھتا ہو، سامان والے کے پاس آئے اور اصل قیمت سے بڑھا کر سامان کی قیمت لگائے، اور یہ ایسے وقت ہو جب خریدار اس کے پاس موجود ہو، مقصد صرف یہ ہو کہ اس سے خریدار دھوکہ کھا جائے اور خریدار دام بڑھا دے اور دھوکہ کھا جائے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں سے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ملی، سوائے اس کے کہ وہ ایک مالدار آدمی تھا، لوگوں سے لین دین کرتا تھا اور اپنے خادموں کو حکم دیتا تھا کہ تنگ دست سے درگزر کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم اس سے زیادہ اس سے درگزر کرنے کے حقدار ہیں، تم لوگ اسے معاف کر دو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے باغ میں کوئی شراکت دار یعنی پارٹنر ہو تو وہ اپنے حصہ اس وقت تک نہ بیچے جب تک کہ اپنے شراکت دار کے سامنے معاملہ پیش نہ کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلے وغیرہ کا نرخ یعنی ریٹ بڑھ گیا تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے نرخ مقرر کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرخ مقرر کرنے والا تو اللہ ہی ہے، وہی روزی تنگ کرنے والا، کشادہ کرنے والا اور کھولنے والا اور بہت رزق دینے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے اس حال میں ملوں کہ تم میں سے کوئی مجھ سے جان و مال کے سلسلے میں کسی ظلم کے بدلے کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلے کے ڈھیر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اپنا ہاتھ داخل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں تنگ ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے غلے والے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش سے بھیگ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان اونٹ قرض لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس سے بہتر اونٹ واپس کیا اور فرمایا، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں بہتر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض کا تقاضا کیا اور سختی کی،
صحابہ رضوانullah علیہم نے اسے روکنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ حقدار کو حق کہنے کا حق ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایک اونٹ خرید کر دے دو۔ لوگوں نے تلاش کیا تو انہیں ایسا اونٹ ملا جو اس کے اونٹ سے بہتر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو خرید کر دے دو کیونکہ تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں بہتر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بیچنے، خریدنے اور قرض کے مطالبے میں نرمی و آسانی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جو تم سے پہلے تھا بخش دیا جو نرمی کرنے والا تھا جب بیچتا اور جب خریدتا اور جب قرض کا مطالبہ کرتا تھا۔